یہ میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ میں اس OIC سربراہی اجلاس سے خطاب کروں۔ میں نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملا تو میں سب سے پہلے یہ اہم سوال اٹھاؤں گا کہ جب بھی مغربی ممالک میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ امت مسلمہ اور OIC کی رد عمل میں کمی تھی۔ اس لیے میں یہ پلیٹ فارم میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ OIC نے ذمہ داری اٹھانے کی قسم کھائی ہے۔ ہم تمام ریاستوں کے سربراہان پر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی بھی مغربی ممالک میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے تو دراصل یہ OIC کی ناکامی ہے کہ ہم مغربی ممالک کو یہ نہیں بتا سکے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کس قدر محبت کرتے ہیں اور کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مغربی ممالک کو بتائیں کہ وہ ہمارے لیے کس قدر تکلیف کی وجہ بنتے ہیں جب وہ مکہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مغربی ممالک مذہب پر ویسے عمل نہیں کرتے جیسے مسلمان اسلام پر عمل کرتے ہیں اور ہم اسلام میں رہتے ہیں۔ مغربی دنیا میں مذہب کے بارے میں بالکل الگ رویے ہیں۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ضرور اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ 1.5 ارب مسلمانوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہودیوں نے پوری کامیابی کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہولوکاسٹ کا استعمال انہیں تکلیف دیتا ہے، اور اب مغربی دنیا کے خیالات ہولوکاسٹ کے بارے میں بہت حساس ہیں۔ اگر آ کر بات قرآن اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتی ہے تو انہیں احساس نہیں کہ ان کی گستاخی ہمارے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے۔ لہٰذا میں نے محسوس کیا کہ یہ پلیٹ فارم خود سے مغربی دنیا کو بتائے کہ یہ سب ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عزت اور ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مغربی دنیا کچھ جہالت کی وجہ سے اور کچھ ارادتاً اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ رکھی ہے، یا انتہا پسند اسلام کو دہشت گردی سے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس عمل سے مسلم برادری کو شدید تکلیف اور نقصان پہنچا ہے۔ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دہشت گردی سے، کوئی بھی مذہب معصوم لوگوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، مگر ایسا کر کے مسلمانوں کے خلاف 2 چیزیں کی گئیں۔ پہلا، اس سے اسلام فوبیا وجود میں آیا۔ جب بھی کوئی مسلمان دہشت گردی میں پایا جاتا ہے تو اسلامی دہشت گردی یا انتہا پسندانہ اسلام کے الفاظ سننے میں آتے ہیں۔ جب بات دہشت گردی کو بیان کرنے کی آتی ہے تو مغرب میں لوگ ایک معتدل اور ایک انتہا پسند میں فرق نہیں کرتے، چنانچہ ایک شک کی فضا قائم ہو جاتی ہے ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف۔ نیوزی لینڈ میں وہ حملہ اسلحہ بردار شخص کی جانب سے جو مسجد میں گھسا اور 50 معصوم لوگوں کو شہید کیا، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی مسلمان دہشت گردی میں ملوث پایا جائے تو اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ 9/11 سے پہلے 80% خودکش حملے تامل ٹائگرز کی جانب سے کیے جاتے تھے، اور کسی نے ہندوازم کو الزام نہیں دیا، جو کہ صحیح کیا کہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک سیاسی جدوجہد تھی۔ جب دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے کیمپ کیسوپیسٹلس نے امریکی بحری بیڑوں پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا تو یہ بھی کوئی سیاسی جدوجہد ہی تھی۔ لہٰذا میرا یہ دوسرا نقطہ ہے کہ ہم اسلامی ممالک کے سربراہان مغرب کو واضح نہیں کر سکے پرزور طریقے سے کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی جدوجہد کا تعلق ہوتا ہے دہشت گردی سے۔ اور دوسرا نقصان اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کی تحریک ناجائز قرار دی جاتی ہے جب اسے اسلامی انتہا پسندی کا نام دیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں وہ حملہ اسلحہ بردار شخص کی جانب سے جو مسجد میں گھسا تھا اور 50 معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ کس طرح کا واقعہ تھا؟ 9/11 کے بعد کشمیری عوام جو کہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں یہ کہہ کر دبایا گیا ہے کہ یہ اسلامی انتہا پسندی ہے اور اسلامی دہشت گردی ہے۔ اسی طرح 9/11 کے بعد فلسطینیوں کو دبایا گیا،
ये कहकर कि जैसे इसराइली हुकूमत ने इस्लामी दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये मेरा दूसरा नुक्ता है कि इस फोरम से हम इस बात पर कायम रहें कि दहशतगर्दी को इस्लाम से अलग किया जाए। मेरा तीसरा नुक्ता ये है जनाब चेयरमैन कि मुस्लिम दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। हमारे पास इदारा है कॉमिस्ट्रिक के नाम से। मैं समझता हूँ कि हम सनती इनकलाब के एक और किनारे पर खड़े हैं, जिसमें मसनूई जहानत मिला के चीन और नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमें फिर से पीछे नहीं रहना, और मैं समझता हूँ कि हम बहसीयत मुस्लिम उम्मा के अपने ज़्यादातर वसाइल को इस मैदान में मजबूत करने पर लगा सकते हैं। हमें फिर से पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें लाजमी तवज्जो देनी चाहिए तालीम की तरफ और मयारी तालीम की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। बावजूद तमाम वसाइल के मुझे अफसोस है कि हम पीछे रह गए, और मेरा ख्याल है कि OIC के प्लेटफॉर्म से ये एक अच्छा मौका है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा खर्च करें। आखिर में जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहूँगा कि OIC को 50 साल हो चुके हैं, और हम लाजमी नज़र-ए-सानी करें कि ये तंजीम क्यों वजूद में आई थी। इस वजह से कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों और उनके हुकूक और जमहूरी हुकूक से महरूम किया जा रहा था। लिहाजा हम एक दफ़ा फिर ये कहना चाहते हैं कि इसका कोई हल नहीं माँ सिवाय वो रियासती हल फ़लस्तीन का। मशरक़ी यरूशलेम को लाजमी तौर पर फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनना चाहिए और गोल हाइट्स को वापस करना चाहिए। 1967 के सरहदों के मुताबिक, जो कि तमाम बैनुल-अक़वामी तंजीमों बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये कहती हैं कि इसी तरह मैं समझता हूँ कि कश्मीर में कश्मीरी अवाम को उनके हुकूक नहीं दिए गए। उनका हक़ राय दही जैसा कि आलमी बरादरी की तरफ से ज़मानत दी गई थी 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में, कश्मीरी अवाम ने इतना अरसा इतने वक्त में बहुत जुल्म सहा है, और मैं यकीनी तौर पर समझता हूँ कि हम बहसीयत OIC तंजीम के इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों जो मुस्लिम दुनिया में जारी है। मैं आखिर में दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का, उनके शानदार इस्तकबाल का। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल हमें यह अज़ीम मौका फ़राहम किया गया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई गई। मेरी और मेरे वफ़द की जानिब से हम बताना चाहते हैं कि इससे हमें बहुत खुशी मिली।